پیارے صحابہ دل کے۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ اتقا صدیق اکبر ہیں، اتقا صدیق اکبر ہیں، اور فرمایا کہ انہی آیتوں میں الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ صدیق اکبر کی صفت ہے۔ اس کے بعد ہے وما لأحد عنده من نعمۃ تجزیٰ، کہ جو اتقا ہے یہ وہ ہے کہ جس پر کسی کا احسان نہیں ہے، اور اسی کو امام احمد رضا کہتے ہیں دلیل ہے۔ اتقا اس ذات کو اللہ قرار دے رہا ہے کہ جس پر کسی کا احسان نہیں ہے، اس کو اللہ نے اتقا قرار دیا۔ یا تو یہ بتاؤ اس اتقا پر کسی کا احسان نہیں ہے، یا پھر احسان ثابت کرو، احسان کو ثابت کرو۔ اللہ سمجھ میں غور فرمائیے گا۔ کچھ لوگوں نے جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ اتقا کو تقیٌ کے معنی میں لے کر اس کا مصداق حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مولائے کائنات بے شمار خصوصیات، انفرادی خصوصیات، جزوی خصوصیات، بہت ساری جزوی خصوصیات امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے حضرت علی کے ایسے گنوائے ہیں کہ جس میں وہ منفرد ہیں، کسی اور کے اندر وہ صفت ہے ہی نہیں۔ مثلا امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مواخات کے رشتے قائم کر رہے تھے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی باری نہیں آئی۔ ہجرت کر کے آنے والے صحابی کو کسی انصاری صحابی کا بھائی قرار دینا، رشتہ مواخات، تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوا ہے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کئی صحابہ کرام کو رشتہ مواخات میں جوڑا ہے، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ حضور علیہ السلام نے فوراً ارشاد فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، لو میں تمہیں رشتہ مواخات میں جوڑ دیتا ہوں، تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے اس رشتہ مواخات کے بعد حضور علیہ السلام کی بے پناہ احسانات حضرت علی پر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب امام احمد رضا فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر تو اللہ کے رسول کے بے شمار احسانات ہیں، تو وما لأحد عنده من نعمۃ تجزیٰ کو کیسے منطبق کرو گے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ وما لأحد عنده من نعمۃ تجزیٰ یہ اللہ اتقا کے بارے میں فرما رہا ہے، اتقا کی تعریف ہے کہ اس پر کسی کا احسان نہیں ہے۔ اب اگر تم کہتے ہو کہ اتقا کا اطلاق حضرت علی پر ہے تو یہ تو قرآن مجید کے خلاف ہو جائے گا، یہ آیت کے خلاف ہو جائے گا۔ آیت بتا رہی ہے کہ کسی کا احسان نہیں ہے، اور تاریخ بتا رہی ہے، حقیقت بتا رہی ہے کہ حضرت علی پر بے شمار احسانات ہیں، بے شمار احسانات ہیں۔ تو اب تلاش کرو اس شخص کو اور کہ جس پر کسی کا احسان نہیں ہے، اور وہ شخصیت سوائے سیدنا صدیق اکبر۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مختلف موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بعد لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، مالی قربانیاں پیش کی ہیں۔ بیر روما کے خریدنے کا موقع آیا، اس میں ہم دونوں رہن آگے بڑھے، اس یہودی کی منہ مانگی قیمت، مالیت اس کنویں کی مشکل تمام 10-12 ہزار درہم ہوگا، اس نے 35,000 درہم قیمت لگائی۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ اتنی بڑی قیمت سن کر کوئی خریدے گا نہیں، اور یہ کنواں میرے پاس رہے گا، میں مسلمانوں کو تنگ کرتا رہوں گا، یہ اس کا مقصد تھا۔ لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اس یہودی کی منہ مانگی قیمت دے کر کنواں خرید کر اللہ کے راہ میں وقف کر دیا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ غزوہ تبوک، جیش العسرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں صحابہ کو اور تعاون کرو۔ سب سے زیادہ تعاون حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، گھوڑوں کے اعتبار سے، اونٹوں کے اعتبار سے، درہم کے اعتبار سے، دینار کے اعتبار سے، اتنی بڑی بڑی فیگرز ہیں۔ شارحین بخاری نے لکھا، آدمی پڑھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک طرف، اور دوسری طرف آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انا امن الناس علیہ
بنفسه وماله ابو بکر رضی اللہ تعالی۔ اے لوگوں یہ حقیقت یاد رکھنا کہ مجھ پر، یعنی حضور فرما رہے ہیں مجھ کا مطلب اسلام ہے، اللہ کا دین ہے، دین برحق ہے کہ اللہ رب العالمین انہی کے ذریعے سے یہ دین آیا۔ حضور فرماتے ہیں مجھ پر اپنے جان و مال سے سب سے زیادہ اگر کسی نے احسان کیا ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے اعتراف کے بعد معروف مشہور ترین بخاری کی حدیث ہے، پھر کوئی یہ کہے کہ ابو بکر صدیق اللہ معاذ الحافظ، کیسے اعتراف کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول اعتراف کر رہے ہیں، حالانکہ بادی النظر میں اصل احسان تو حضور کا ابو بکر پہ تھا، ان کو اپنی غلامی میں لیا، اسلام میں انہیں قبول کیا، کہ وہ ظاہر ہے کہ وہ احسان اس کی کیفیت اور جزئیت بالکل الگ ہے، اور یہاں جو بات حضور ارشاد فرما رہے ہیں اس کی نوعیت اور کیفیت الگ ہے۔ دو ٹوک انداز میں اعلان کر رہے ہیں کہ من الناس علیہ، بے شک سب سے زیادہ احسان مجھ پر جس شخص نے اپنی جان اور مال سے کیا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ۔